جب امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین قبلہ بابا جان تشریف لے آئے فیض آباد کے مقام پر تو آپ کا خوبصورت چہرہ مبارک متغیر تھا۔ میں نے کہا حضور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو بہت تکلیف ہے۔ بابا جان نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کر دیا، فرمایا ہاں مجھے اب بھی بہت زیادہ بخار ہے، انتہائی شدید تکلیف ہے اور انتہائی شدید بخار ہے۔ میں نے کہا حضور پھر آپ کیوں تشریف لے آئے؟ آپ کے اولاد، آپ کے روحانی اولاد مر مٹنے کے لیے یہاں پر موجود ہے، تو آپ کو اتنی تکلیف ہے پھر کیوں آئے؟ آپ یاد رکھیے ہمیں جس نے ناموس رسالت کا سبق سکھایا یہ اس مرد کلندر کی اسی وقت کی بے عین ہی الفاظ ہے جو میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ مجھے کہا کیا بات کرتے ہو امینی صاحب، یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ کے لیے۔ اور پھر اسی حالت میں جب آپ نے حضور کی عزت پر پہرا دیا اور اپنے اس بیماری میں، اس تکلیف میں، اس مرض میں جو پھر وہ مرض الوصال بھی بن گیا، آپ یقین کریں اس حال میں دنیا سے چلے گئے کہ اپنے آخری ایام میں بھی پوری دنیا کو یہ پیغام دیا بھلے آپ جتنے بھی انویسٹمنٹ کر لے، آپ قادیانیت کو جتنی بھی پروموٹ کر لے، لیکن اس مرد کلندر نے پھر سے وہ پیغام دیا کہ 1450 سال بعد بھی چیف جسٹس کہتا ہے یہ فیض آباد والے کیوں آ گئے؟ وہ معاملات تو ختم ہو گئے، وہ جب انہوں نے اسٹرائک کیا، احتجاج کیا، نبوت حلف نامے میں ترمیم ہوئی تھی، وہ تو ختم ہو گئی، پھر کیوں آئے؟ میں نے کہا واہ واہ، اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کر تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ جب چور چوری کرتا ہے اور جب ریکوری ہو جاتی ہے تو پھر قوم نے یہ نہیں جاننا کہ چور کون ہے۔ یہاں پر تو ختم نبوت پر تاریخ کے سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا تھا۔ بابا جی فرما رہے تھے چور کون ہے تاکہ ہم قوم کو دکھائیں، انہوں نے ختم نبوت پر حملہ کیا۔ یقین کرے 1450 سال بعد بھی پورے عالم کفر کو اور اس کے گماشتوں کو بتایا کہ آج بھی 1450 سال بعد پاکستان میں تحریک لبیک اور بابا جی کی صورت میں حضور کے وہ غلام ہیں جو حضور کے ختم نبوت کے لیے آج بھی تن منت کی قربانی دے رہے ہیں۔